ایک شعور آپ کو منتقل کرنا ہے کہ ہم اتنے محتاج ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا نہیں آتا، میت کو غسل دینا نہیں آتا، اور کفن کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مرد کے کفن میں کتنے کپڑے لگتے ہیں اور عورت کے کفن میں کتنے کپڑے لگتے ہیں، انہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، کیا نہیں کہا جاتا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مرد کو کیسے غسل دیتے ہیں آج ہم نے وہ سیکھنا ہے، کیسے کفن پہناتے ہیں وہ سیکھنا ہے۔ اب ایک علامتی ہمارے سامنے آپ کہہ لیں کہ لاش ہے، یہ ایک ڈمی ہے۔ اب آپ سمجھیں گے یہ 6 فٹ کا ایک آدمی ہے، ہم نے اسے پہلے غسل دینا ہے، اور غسل کس طرح دینا ہے وہ ساری عملی مشق جو ہے علامہ حافظ غلام مصطفیٰ وارثی صاحب تو غسل کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ کپڑے اتار دیے میت کے، اب کپڑے اتارنے کے بعد اس کا سطر ہم نے سامنے ڈھانپ دیا ہے، اب اس کے بعد ہم میت کو استنجا کروائیں گے۔ پہلے سب سے اس کو بٹھانے کی صورتحال میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پیٹ کی صفائی کریں گے صحیح دبا کر، تاکہ جو نجاست ہے وہ پیٹ سے خارج ہو جائے۔ یعنی آپ نے سینے پر ایسے ہاتھ پھیرنا ہے تھوڑا اٹھانے کے بعد، دبا کے، تاکہ مقد کے راستے جو نجاست ہے بڑی، جسے آپ پاخانہ کہتے ہیں، وہ فضلہ جسم سے خارج ہو جائے اور جسم پاک ہو جائے۔ اور پھر صفائی کرتے ہیں صحیح طریقے سے، تاکہ 3 پتھر ہوں گے، آپ نے 3 ڈیلے پتھر کے لے لینے ہیں، اور بغیر کچھ دیکھے صرف آپ نے اپنے ہاتھ کی مدد سے، جس پر پہلے داستانہ ہوگا جیسے حافظ صاحب کے ہاتھ پر ہے، وہ 3 ڈیلے جو ہیں آپ نے ہاتھ نیچے لے جانا ہے، بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ، اور نیچے صفائی کرنی ہے، کے بعد آپ پھر لٹا دیں گے، اور وضو کرائیں گے۔ استنجا جب ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے وضو کروانا ہے، جیسے ایک مکمل وضو ہوتا ہے کہ اس طرح دھونے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ، انگلیوں کو بھی خلال کرنا ہے صحیح، کوئی جگہ خشک نہ رہے، ٹھیک ہے، پہلا دایاں پھر بایاں ہاتھ دھوں گے، اس کے بعد 3 دفعہ یعنی جیسے کلی کرتے ہیں آپ روئی استعمال کریں گے، دانت صاف کرائیں گے اس کے، ٹھیک ہے، تاکہ 1 2 اور 3 یہ کلی کی مواصلت ہوگی۔ آپ ناک جب صاف کریں گے تو 3 دفعہ جو ہے نا روئی کے ساتھ ہی آپ نے ناک بھی صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ دونوں سائڈ صاف کریں گے، اس کے بعد چہرے کو مکمل دھوئیں گے، ٹھیک ہے، پھر بازو یہاں تک سیدھا پھر الٹا، اس کے بعد مسح کریں گے سر کا، ٹھیک اور ہے، پھر پاؤں دھوئیں گے، ٹھیک ہے، سیدھا اور الٹا گھٹنوں تک۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے سب سے پہلے استنجا کروانا ہے، استنجا کروانے کے بعد آپ نے میت کا وضو کروانا ہے۔ وضو کروانے کے لیے صرف آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ کلی نہیں کروانی، روئی لگانی ہے، اور ناک میں آپ نے پانی نہیں ڈالنا بلکہ روئی لگانی ہے۔ اس کے بعد جس ترتیب کے ساتھ آپ اپنا وضو کرتے ہیں، انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، پورے چہرے تک پانی پہنچاتے ہیں، پورے پیروں کو آپ دھوتے ہیں ٹخنوں سمیت، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے میت کا وضو کروا دینا ہے۔ دائیں کندھے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دائیں سائڈ پانی اچھے طریقے سے بہائیں گے 3 ٹھیک ہے، دفعہ، اگلی سائڈ پہ بھی اور پھر پچھلی سائڈ پہ بھی، اس طرح۔ یعنی آپ پہلے سیدھا کر کے میت کو چت لٹا کے آپ دائیں سائڈ سے پانی بہائیں گے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، پھر میت کو اٹھانے کے بعد اسی دائیں سائڈ کا جو بیک سائڈ ہے، پچھلا حصہ ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے دھوئیں گے، ہاتھ جوڑ کے اسے کو اچھے طریقے سے ہاتھ بھی لگائیں گے، ملیں گے تاکہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے، یعنی بغلیں ہیں اس میں، یہ جوڑ ہے، ٹھیک ہے، انگلیاں ہیں، پھر بالخصوص بغل کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں تھوڑی دھاری ہوتی ہے، اس طرح جو پورا جسم جو ہے وہاں تک آپ نے پانی پہنچانا ہے، دائیں سائڈ پر، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ پھر اسی طرح الٹی سائڈ ہم جو ہے نا دھوئیں گے، ٹھیک ہے، پہلے اوپر سے اور پھر نیچے سے۔ اسی طرح پھر آپ نے میت کو بائیں سائڈ سے بھی دھونا ہے، یعنی پہلے بائیں سائڈ اوپر سے، پھر بائیں سائڈ پیچھے سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سر کو دھوئیں گے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، چہرہ اور گردن، ٹھیک ہے، پھر اس کے یہ آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ صابن لگائیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ غسل مکمل ہو گیا اس میں۔ یعنی آپ نے غسل کا طریقہ سیکھ لیا، سادہ سا الفاظ میں، اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے میت کو استنجا کروانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے میت کو وضو کروانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دائیں سائڈ پر پانی بہانا ہے، پھر بائیں سائڈ پر پانی بہانا ہے۔ دائیں سائڈ پر پانی اس طرح بہانا ہے کہ آگے اور پیچھے کوئی جگہ خشک نہ رہے، بائیں سائڈ پر بھی ایسے پانی بہانا ہے کہ آگے اور پیچھے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد سر کو دھونا ہے، گردن کو دھونا ہے، چہرے کو دوبارہ دیکھ لینا ہے، اور اگر
اس غسل کے مکمل ہونے کے بعد اب آپ نے صابن سے اگر میت کو دھونا ہے تو 1 مرتبہ دھو لیں، 2 مرتبہ دھو لیں، وہ آپ کی آسائش پر ہے اور میت کی آسانی پر ہے۔ چونکہ تدفین کا مرحلہ جتنا لیٹ ہوتا ہے تو اتنا ہی اس میں سختی اور تناؤ اور جسم میں خون جمنے اور اس میں چھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اسے زمین کے حوالہ کر کے اگلے معاملات کو مکمل کر لیں۔ اب غسل کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ اب غسل کے بعد ہم اس میت کو اٹھا کر تھوڑی دیر رکھنے کے بعد جب یہ پانی ڈرین ہو جائے، خشک ہو جائے، ہم اسے میت کو جنازے والی چارپائی پر شفٹ کریں گے اور کفن پہنائیں گے۔